الرحیم۔ جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ رمضان کے مسائل چل رہے تھے، لہذا آج ہم آپ کی بارگاہ میں عرض کریں گے کہ روزہ توڑنے پر قضا اور کفارہ کب لازم ہوتے ہیں۔ یاد رکھیے کہ روزہ توڑنے پر کفارہ لازم ہونے کے لیے، قضا اور کفارہ لازم ہونے کے لیے دو شرائط کا پایا جانا یہ ضروری ہے۔ نمبر 1 کہ روزے کی نیت رات میں کی ہو، لہذا اگر کسی نے صبح نیت کی اور روزہ توڑ دیا تو اس پر صرف قضا ہے، کفارہ نہیں۔ روزہ توڑنے کے بعد اسی دن بلا اختیار کوئی ایسا عذر لاحق نہ ہوا ہو کہ جس کی بنا پر روزہ چھوڑنے کی اجازت ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر کسی عورت نے روزہ توڑا اور اسی دن اسے حیض آ گیا یا کوئی بہت شدید بیمار ہو گیا تو اس صورت میں صرف قضا ہے، کفارہ نہیں۔ اور ایک اور بات بھی ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے کہ کفارہ صرف رمضان کے ادا روزے میں ہی ہوتا ہے، لہذا اگر کسی نے کوئی نفلی روزہ توڑا، کوئی منت کا روزہ یا شب رات کا روزہ یا معراج کی رات میں روزہ رکھا، کوئی بھی نفلی روزہ تو اس میں صرف قضا ہوتی ہے، کفارہ نہیں۔ کفارہ صرف اور صرف رمضان کے ادا روزے میں ہی کفارہ ہوتا ہے۔ اب ٹوٹنے کا فعل بنیادی طور پر 4 طریقوں سے ہوتا ہے۔ نمبر 1 عمدن، نمبر 2 خطاً، نمبر 3 نسیاناً اور نمبر 4 اکراہاً۔ تو یاد رکھیے کہ عمدن اگر کسی نے روزہ یاد ہے اور پھر روزہ توڑنے والا کوئی ایسا فعل کیا اور اپنی پسندیدہ چیز کے ذریعے لذت کے حصول کے لیے اس نے روزہ توڑا تو جنایت کامل ہونے کی بنا پر، یعنی جرم کامل ہونے کی بنا پر اس پر قضا اور کفارہ دونوں لازم ہوں گے۔ لہذا کسی نے اپنی پسندیدہ چیز سے نہیں بلکہ بہت زیادہ تربوز کے چھلکے کھا کر روزہ توڑ لیا، یا انڈے کے چھلکے کھا کے روزہ توڑ لیا، یا بہت سا نمک کھا کر روزہ توڑا تو ایسی صورت میں جنایت کامل نہیں، یعنی جرم کامل نہیں، اس صورت میں قضا لازم ہوگی، کفارہ نہیں۔ اسی طرح اکراہ یعنی روزہ تو یاد ہو لیکن توڑنے کا فعل اپنی مرضی سے نہ کیا ہو بلکہ کسی کے مجبور کرنے پر روزہ توڑا ہو تو ایسی صورت میں بھی قضا ہوگی، کفارہ نہیں۔ مثال کے طور پر کسی نے گن پوائنٹ پر کہا کہ روزہ توڑ دو نہیں تو جان سے مار دوں گا، اور اس شخص کو معلوم ہے کہ یہ جو کہہ رہا ہے وہ کر گزرے گا اور اس نے روزہ توڑ دیا تو ایسی صورت میں اس شخص پر قضا ہوگی، کفارہ نہیں۔ اسی طرح خطاً یعنی روزہ یاد ہو مگر اپنی مرضی سے توڑنے والا فعل نہ کیا ہو، ایسی صورت میں بھی صرف قضا لازم ہوگی، کفارہ نہیں۔ مثال کے طور پر یہ کلی کر رہا تھا اور پانی حلق سے نیچے اتر گیا، یا ناک میں پانی ڈال رہا تھا اور پانی دماغ کو پہنچ گیا تو ایسی صورت میں بھی قضا ہوگی، کفارہ نہیں، کیونکہ خطاً ہوا ہے، جان بوجھ کر روزہ نہیں توڑا گیا۔ اسی طرح نسیاناً یعنی بھول کر روزہ یاد نہ ہو مگر اپنی مرضی سے روزہ توڑنے والا فعل کیا ہو تو ایسی صورت میں روزہ نہیں ٹوٹتا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے بھول کر کھایا گویا اسے اللہ رب العزت نے کھلایا اور پلایا، وہ اپنا روزہ پورا کرے۔ لہذا بھول کر اگر کوئی کچھ کھا لے تو ایسی صورت میں بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا، جب روزہ ہی نہیں ٹوٹے گا تو پھر اس پر نہ قضا ہے نہ کفارہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ ہم نے سنا اس پر ہمیں عمل کرنے اور اسے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق رفیق مرحمت فرمائے۔